بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی اور میں ہوں نوید ستی۔ بات کریں گے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ضمنی الیکشن کا معاملہ چل رہا ہے، 20 جو حلقے ہیں پنجاب کے، اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف باقاعدہ طور پر چیف الیکشن کمیشن کو ان کی جو قانون کی ڈگریاں ہیں وہ مشکوک ہونے کی بنا پر، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جعلی ہیں، فیک ہیں، وہ ایک جو ہے اپلیکیشن دے دی گئی ہے۔ اور ایک اور جو لکھا گیا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ خط لکھے گئے تھے چیف منسٹر کو اور جو منسٹر تھے ریلیونٹ، کہ بلدیاتی الیکشن گلگت بلتستان میں وہ نہیں ہو رہے، اور بلدیاتی الیکشن میں رکاوٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سمیت ان کی پوری ٹیم ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ 4 لیٹرز جا چکے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی۔ تو یہ گلگت بلتستان کے عوام کو علم ہونا چاہیے کہ بیسیکلی ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں یا ان کے جو حکمران ہوتے ہیں وہی ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ 18 سالوں میں تقریباً 2004 کے بعد سے لے کر گلگت میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے۔ اینی ہو، چیف سیکرٹری کو خط لکھا گیا ہے، دوبارہ سے لکھا گیا ہے، اس سے پہلے بھی خط لکھے گئے ہیں، لیکن وہ کیا ہے وہ آپ سے ڈیٹیل میں کریں گے۔ لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے خلاف کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ڈگریز کی بات کی گئی کہ 3 ماہ کے اندر اندر برطانیہ سے اس وقت انہوں نے ڈگریز حاصل کی جب برطانیہ میں بہت سے ایسے کالجز تھے جو کہ فیک ڈگریز کا کام کرتے تھے، اور بڑے آسانی سے آپ اگر اس وقت کے معاملات دیکھیں گے تو جو ہے وہ آسانی سے اس کا علم ہو سکتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ خالد خورشید کے حلقے سے ہی، یعنی فرمان علی جو مسلم لیگ نون کے سابقہ منسٹر بھی رہے، کینڈیڈیٹ ہے GBL 13، اور وزیر اعلیٰ جو خالد خورشید ہیں وہ بھی 13 سے ہیں، تو انہوں نے پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے، اور اس میں محمد خالد خورشید خان چیف منسٹر کے خلاف، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ گلگت بلتستان بار کونسل کے ممبر ہیں، وائس چیئرمین ہیں، تو ان کے خلاف یعنی یہ بھی پورٹ فولیو ان کے پاس ہے، تو لاء کی فیک ڈگریز انہوں نے لے کر ایک طرف وہ گلگت بلتستان بار کے بھی ممبر نہ صرف بنے بلکہ وائس چیئرمین بن گئے، اور دوسری طرف وہ چیف منسٹر بن گئے۔ تو یوں کہا گیا جو آرٹیکلز ہیں 62، 113 اور 218 اور 220 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس میں انہوں نے کہا گیا کہ محمد خالد خورشید خان چیف منسٹر GB ایشوڈ بائی دی بیلفورڈ یونیورسٹی، جو کہ ان کو ایک ڈگری جو ایشوڈ کی گئی ہے آف لندن اینڈ کوئین میری یونیورسٹی آف لندن، وچ ڈگریز آف دی رسپانڈنٹ نمبر 1 یعنی خالد خورشید seems fake ones. Hence after due verification of the degrees, respondent number 1 کہا گیا کہ خالد خورشید چیف منسٹر آف گلگت بلتستان کو may be de-seated from the prestigious portfolio of the chief minister GB and also declare null and void۔ تو یہ ان کے خلاف جناب یہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی ایز دی ممبر آف دی گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی GBL جو 13 ہے اس سے بھی ان کو ہٹایا جائے، کیونکہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور 3 ماہ کے اندر انہوں نے 2 ڈگریز لی۔ بڑا مشکل ہے خالد خورشید صاحب کا یہاں سے نکلنا، بہت مشکل ہے ڈگریز کی کنفرمیشن لینا، اور جس وقت یہ ڈگریز لی گئی ہیں، اگر آپ اس وقت کے کچھ لوگوں سے ہم نے کچھ ڈیٹا لیا ہے وہ آپ کو جب بتائیں گے تو آپ کی آنکھیں خود ہی کھلی رہ جائیں گی کہ واقعی ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا وہ کیا کرتا ہے، اور وہ پنجاب یعنی لاہور میں جو تعلیم حاصل کرتے رہے، اس کے بعد وہ لندن کیسے گئے، کتنا قیام انہوں نے لندن میں کیا، اور اس قیام کے دوران انہوں نے 2 ڈگریز لاء کی لے لیں، تو 3 ماہ کا گیپ ہے۔ یعنی ہو یہ جو مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ باوقار اچھے، یعنی چیف منسٹر کی بات کی کہ چیف منسٹر کا مطلب ہے کہ وہ اچھا، باکردار، باشعور، نیک، با اخلاق ہونا اس کا ضروری ہے، لیکن خالد خورشید نے کیونکہ فیک ڈگری حاصل کی ہے تو وہ یہ یعنی نہ با دیانتدار رہے، نہ ہی وہ جو ہے وہ کردار میں رہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ خالد خورشید خان وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے ایک جعلی ڈگری کی بنیاد پر گلگت بلتستان بار کونسل سے محتاط عدالت کے وکیل کا لائسنس بھی حاصل کیا انہی 2 فیک ڈگریز کے بیس پہ، اور جس یونیورسٹی سے اس ڈگری خریدی گئی ہے وہ دنیا کی بدنام زمانہ، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ اس وقت یہ معاملہ تھا کہ وہ بدنام زمانہ یونیورسٹیاں ہی تھی، جس نے اپنے خریداروں کو آن لائن غیر تسلیم شدہ ڈگریوں کی پیشکش کی،
اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پوسٹ آفس بنائی رکھا تھا، اور سرٹیفکیشن جو ہے وہ یو اے ای سے بھیجے جاتے تھے. اور جو بیلفورڈ یونیورسٹی ہے ان کی کراچی میں جو ایگزیکٹ کے مقام، آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹ کا ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا. پھر جس کا مرکزی کاروبار نیو یارک ٹائمز نے بھی ایک تحقیقات کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی نکالا، اور یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ جولائی 2018 میں آپ نے دیکھا ہوگا ایگزیکٹ کے جو سی ای او تھے ان کو بھی گرفتاری جو ہے وہ 20 سال کی قید بھی سنائی گئی تھی. لیکن یہاں پر جو کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو ہلکا گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن ایک مواقع میں موصوف نے اعلیٰ حکام اور میڈیا کے سامنے بیرسٹر کے طور پر تعارف کروایا، یعنی اپنا انہوں نے لکھوایا کہ بیرسٹر خالد خورشید کہا جائے. ان کے بھائی بار بار لکھ کے دیتے رہے ہیں، ان کچھ لوگوں کے پاس ثبوت موجود ہیں، ان کے ڈاکومنٹس موجود ہیں. پھر ظاہر ہے انہوں نے پیڈز انہوں نے چھپوائے، شاید وہ بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ ان کی جب ڈگری ہی جعلی ہے تو پھر موصوف بیرسٹر کہاں سے رہے، پھر ان کی وکالت کہاں رہی، پھر ان کی ممبرشپ بھی یہ سارا فراڈ ہے، پھر وزیر اعلیٰ بن گئے تو یہ تو اس سے بڑا فراڈ ہے. تو انہوں نے کہا جی مزید برآں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے آفیشیل پیج پر انہوں نے خود کو لندن کی کوئین میری یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری ہولڈر ظاہر کیا، یعنی کبھی ایک کبھی دوسری، یعنی خود ہی انہوں نے ایسا معاملہ مشکوک کیا. اور اس کے بعد ان کے جو خالد خورشید کے قریب ترین لوگ ہیں، جو ان کے کلاس فیلوز ہیں، وہ بھی اس بارے میں بڑے کلیئر الفاظ میں کہتے ہیں کہ خالد خورشید صاحب جو ہے وہ اب ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ یہ کام انہوں نے شاید لا علمی میں کر دیا ہے، یا چھپا رہتا تو شاید تھا، لیکن جب انہوں نے خود بھی کچھ چیزیں تسلیم کر لی ہیں تو وہاں پر معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اب یہاں یہ کہا گیا کہ خالد خورشید نے 11 جون 2009 کو بدنام زمانہ جو بیلفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی، اور اس نے 14 سپٹمبر، اب اسی سے اندازہ کریں 11 جون 14 سپٹمبر 2009 کو لندن یونیورسٹی سے بھی ایک اور قانون کی ڈگری حاصل کی. اس طرح اس نے 2 ڈگریاں صرف 3 ماہ کے قلیل مدت میں حاصل کی، اور 3 ماہ کے مدت، اور وہ بھی برطانیہ سے. اور اگر آپ اس ڈگریز کے اوپر نمبرز دیکھیں تو لگ رہا ہے خالد خورشید صاحب نے خود ہی بیٹھ کے نمبر لگائے ہیں کہ جس طریقے سے، یا زیادہ تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا نارمل فیس سے زیادہ فیس دی ہوگی اس کے لیے کہ انہوں نے اپنے مرضی کے نمبر لگوا لیے. تو ظاہر ہے یہ تو ایک چیز ہے جو ہم نے بھی کچھ ایریا سے تصدیق کروائی ہے، اس میں بہت 90% تک اس میں شاید چانس ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کا آج نہیں کل نہیں تو یہ آنے والے وقتوں میں، آج شاید ہو سکتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، کوئی اثر و رسوخ استعمال کر لیں، کوئی معاملات چلا لیں، لیکن اس کے بعد ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا. اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 جولائی کو باقاعدہ طور پر ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. آج تو وہ اسلام آباد میں موجود تھے، قومی سلامتی کی جو ہے وہ میٹنگ ہے، اس میں KPK حکومت نے تو جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہے، لیکن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومت کے لوگ آئے ہیں. یعنی PTI ایک طرف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں پیش ہو رہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے وزیر اعلیٰ اور ایک ریاست کے وزیر اعظم بھی اس میں پیش ہو رہے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ گلگت بلتستان کی عوام کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ان کے جو آتے ہیں وزیر اعلیٰ بن کے، وہ حافظ حفیظ الرحمان کیوں نہ ہوں، وہ اس سے پہلے مہدی شاہ پیپلز پارٹی سے کیوں نہ ہوں، یا آنے والے کیوں نہ ہوں، یا ابھی خالد خورشید کیوں نہ ہوں، تو وہ آ کر، یا MLAs جو آپ کے ہیں ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، وہ آ کر کس طریقے سے اعلانات کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد کس طریقے سے رکاور بنتے ہیں. چوتھا لیٹر ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی ٹیم کو لکھا، اب تو چیف سیکرٹری کو بھی لکھا گیا، اور اس سے پہلے بھی لیٹر لکھا گیا تھا. 20/4/2021 کو بھی لیٹر لکھا گیا یہی الیکشن کے کچھ عرصے بعد کہ جناب آپ ڈیمارکیشن کر دیں اور تاکہ الیکشن بلدیاتی الیکشن ہو سکیں. ابھی دوبارہ الیکشن لکھا گیا اور ابھی تک جناب موصوف نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ جواب ہی نہیں دینا، اور یہ بہت ہی بیسک ہے کہ آپ اپنی عوام کو بلدیاتی الیکشن سے محروم رکھنا. اس کا مطلب ہے آپ بیوروکریسی کے اس کے اندر آ گئے ہیں، وہی کمشنری نظام اور بیوروکریسی. اب مسئلہ یہ ہے کہ لیجسلیشن کرنا MLAs یا MNAs یا MPAs کا کام ہوتا ہے، جبکہ وہ گلی محلے کی جو ہے وہ نل ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اسی طرح جو بیوروکریسی ہے، DC صاحبان ہیں، AC صاحبان ہیں، ان کو بھی فنڈس وہ بھی انجوائے کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی نہیں چاہتے کہ بلدیاتی الیکشن ہو. تو یوں جمہوریت کے نام پر ایک بہت بڑا دھبا ہے کہ آپ بیسک نرسری جو ہے اس کے لیے رکاوٹ بنیں. اب اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون رکاوٹ ہے، کہ خالد خورشید کو 4 لیٹر لکھے گئے جس کا جواب ہی نہیں ہے. چلو خالد اس کا جواب نہیں دینا، لیکن اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے یا بلدیاتی الیکشن کے لیے وہ کوئی ٹائم فریم دیتے تو نظر آتا ہے کہ شاید ویسے ان کے خلاف یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن کوئی ابھی تک نہیں ہوا. یہ میں آپ کو لکھواؤں جو خط لکھا گیا ہے
چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کو ڈیلیمیٹیشن اینڈ کنڈکٹ آف لوکل گورنمنٹ الیکشن آف گلگت بلتستان. یہ کہا گیا کہ جناب ارلیئر دی آنریبل ڈی بی آف گلگت بلتستان چیف کورٹ وائڈ آرڈر 20/4/2021 اس میں ایک رٹ پٹیشن بھی تھی آفاق احمد اینڈ 2 others ورسز چیف منسٹر تھرو پروونشل secretary and 5 others had directed to provincial government of گلگت بلتستان to conduct a local body election. یہ جو آپ کی گلگت بلتستان کی جو کورٹ ہے اپر کورٹ اس سے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈیسیجن آیا کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ایز ارلی ایز پاسبل دی سیڈ آرڈر از ریپروڈیوس ایز انڈر. اس میں یہ کہا تھا in these circumstances we deem it just and proper to direct the answering respondent to take necessary steps to conduct a local bodies election in Gilgit Baltistan without further delay and conduct the local government election as early as possible. لیکن ظاہر ہے خالد خورشید اور ان کی ٹیم کو جوں تک نہیں دیں گی وہ ذرا وہ اپنے چکر میں پڑے رہے. اب تو ذرا ان کو اپنی ڈگریز کی پڑی رہے گی وہ کیسے کریں گے. تو لیکن آپ اسی سے اندازہ کریں کہ یہ چوتھا لیٹر ہے. بیوروکریسی بھی نہیں چاہتی اور پولیٹیشین بھی نہیں چاہتے. تو یوں گلگت بلتستان کی جو 15-20 لاکھ کی عوام ہے وہ پستی رہے گی, بیوروکریسی بھی انجوائے کرتی رہے گی, اور یہ ایم ایل ایز یا چیف منسٹر بھی انجوائے کرتے رہیں گے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ عوام ان کو صبح و شام جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑی رہے, وہ پاس سے گزریں, ان کو سلوٹ بجتے رہیں. لیکن لوکل لیول پر جب بلدیات ہوتے ہیں تو آپ کا 90% کام جو ہے وہ بلدیات کے نمائندے کرتے ہیں جو آپ کی پہنچ میں ہوتے ہیں, اور اگر پہنچ کے نہیں ہوتے, اگر وہ کرپٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ کو اگلی دفعہ موقع ملتا ہے اس فایا کرنے کا. لیکن کیونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا آپ کے کمشنری نظام کے, وہی آج تک چل رہا ہے. آپ کشمیر میں دیکھیں, آج ہی کشمیر میں اعلان ہوا ہے کہ 3 مراحل میں وہاں پر الیکشن, بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے, اور الیکشن کمیشن نے اعلان بھی باقاعدہ طور پر کر دیا. لیکن گلگت بلتستان میں نہیں ہو رہا. سندھ میں آپ نے دیکھا دوسرا مرحلہ آ گیا ہے, وہ ہو رہا ہے. کے پی کے میں دونوں مراحل ہو گئے ہیں. بلوچستان میں الیکشن ہو رہا ہے, پھر اسلام آباد میں الیکشن ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پہ پہلے بھی ہوتے رہے, 5 سال بعد ہوتے ہیں, لیکن چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ 1-2 سال لیٹ ہوتا ہے. لیکن گلگت میں تقریباً 2004 سے آپ اندازہ کریں 2022 یعنی 18 سال ہو گئے ہیں شاید, 18 سالوں سے الیکشن نہیں ہوئے. کشمیر میں بھی اعلان ہو گیا, ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے گورنمنٹ ہی تیار نہیں ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, جس کا مین منشور میں یہ چیزیں ہیں. تو ظاہر ہے اب خالد خورشید جو ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, وہ صدر بھی خود ہیں, چیف منسٹر بھی وہ خود ہیں, ڈگریز بھی انہیں کے پاس, معاملہ بھی انہیں کے پاس ہے. پھر معاملہ تو یہی ہے کہ وہ عوام کو بلدیاتی الیکشن کی صورت میں ریلیف دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن یہ لیٹر جو لکھا گیا ہے وہ سیکرٹری کشمیر افیئرس کو بھی لکھا گیا, رجسٹرار گلگت بلتستان چیف کورٹ کو بھی لکھا گیا, یعنی سی سی سب کو ملا ہے, گورنر کو بھی, پھر اس کے بعد چیف منسٹر ہے, ہوم اینڈ پریزن ڈپارٹمنٹ ہے, لا ڈپارٹمنٹ ہے, ایل جی اینڈ آر ڈی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ریلیونٹ ہے, سینئر ممبر ہے بورڈ آف ریونیو کو, پھر اس کے بعد منسٹر ایل جی اینڈ آر ڈی ڈپارٹمنٹ ہے, پھر چیف الیکشن کمشنر ہے. تو یہ سب کو یعنی یہ لیٹر ملا ہے. جناب عابد رضا صاحب جو کہ الیکشن کمشنر ہیں گلگت بلتستان کے, انہوں نے لکھا ہے. یہ 2 بڑی اہم چیزیں تھیں وہ آپ تک رکھنی تھی کہ ایک طرف خالد خورشید صاحب کی ڈگریز کا معاملہ ہے, اب ان کو خود چاہیے کہ فوراً پریس کانفرنس کریں. ویسے تو بلا ہی لیا گیا ان کو, ان کے 2 منسٹر شاید میں نے آپ کو بتا دیا جنہوں نے ان کے خلاف کیا. ایک تو یہ ہیں سابق پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, سابقہ ایڈوائزر بھی ہیں یہ عبد الحمید خان, اور دوسرے مسلم لیگ نون کے یہ سابق منسٹر ہیں بلدیات کے فرمان علی, جو کہ ان کے بالکل حلقے سے ہیں خالد خورشید کے. تو ظاہر اب 7 جولائی کو بلایا گیا ہے خالد خورشید کو کہ جناب موصوف آپ بتائیں. اس سے پہلے اگر وہ چاہیں تو لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جناب میں نے ڈگریز اگر غلطی سے لے لی ہیں تو کوئی نہیں, مجھے معاف کر دیا جائے. لیکن آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے تو وہ بھی ان کے پاس رائٹ ہے. جو بھی ہوگا یہ سب آپ کے سامنے ہوگا. یہ اوورال صورتحال تھی, آپ تک رکھنی تھی. اسی کے ساتھ آپ اجازت دیجیے, جو بھی نئی اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ سے ضرور رکھیں گے. لیکن باقی صوبوں میں بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بلدیاتی الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ ہی ہے. اللہ حافظ.